ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کچھ باتیں آپ سے عرض کی تھی کہ آپ کا پیدا ہونا، آپ کا بڑا ہونا، آپ کی تبلیغ کرنا سب یہ معجزانہ بات تھی۔ قدرت الہی، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ تو اپنی قدرت کاملہ سے جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے آپ کو جلانے کا انتظام کیا، یہاں تک میں نے بات چھوڑی تھی، مگر یہ ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، اختصار کے ساتھ 1-2 منٹ کی بات کروں گا کہ آپ کے جلانے کا اہتمام کیا گیا۔ پتھر کی ایک دیوار بنائی گئی جو 30 بائی 20 گز کی تھی، اور لوگوں کو، عوام کو کہا کہ جی اس میں لکڑیاں اکٹھے کرو۔ لوگ وہاں لکڑیاں اکٹھے کرتے رہے، ہر قسم کے درخت جو جس کو لکڑی جون سی ملی اسے ڈال دی، یہاں تک کہ منت کے طور پر بھی وہ لوگ منت کرتے تھے، اس نیت سے بھی آ کر لوگ لکڑیاں ڈالتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے۔ مہینے تک یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ پھر جب آگ لگائی تو آگ تو آسمانوں سے بات کر رہی تھی، یہاں تک کہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا بڑا مشکل ہو گیا۔ پھر منجنیق کے ذریعے یہ ساری بات میں نے آپ کو ذوالحج میں بتائی ہے۔ پھر آپ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھنڈا فرمایا، اس کے بعد پھر آپ نے پھر سفر فرمایا۔ سفر میں مصر کے بادشاہ سے آپ نے مقابلہ کیا۔ پھر وہاں سے اس نے بھی بی بی صاحب کو تحفہ دیا، بی بی ہاجرہ کا، خدمت کے لیے، جو اس نے گستاخی کی تھی۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، آپ ٹھیک ہو گئے۔ بہرحال کہ نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پھر بی بی ہاجرہ سے نکاح ہوا، پھر 19 اولاد ہوئی، اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی ہے۔ تو یہ بات تھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی۔ آج جو میں آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں پر جو عذاب آیا اور جو ماننے والوں پر جو انعام ہوا وہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، مومنوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کے ساتھ کیا ہوا اور ہم کس طرح سے بچے ہوئے ہیں، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ بہرحال میرے دوستو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی نجات بھی یہ محرم حرام کی 10 تاریخ کو ہوئی تھی، اس لیے یہ نشاندہی کراتا ہوا آپ کو آ رہا ہوں کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی نجاتیں بھی محرم حرام کی 10 تاریخ کو ہوئی ہیں۔ انہوں نے اس کے جشن منایا، خوشیاں منائی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تشکر و تعظیم کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک ہر دور میں، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، جنہوں نے ان انبیاء کرام علیہ السلام، نبیوں اور رسولوں کی باتیں مانی، ان کے اتباع کی، غلامی اختیار کی، وہ کامیاب ہو گئے، دنیا آخرت سنور گئی ان کی۔ اور جنہوں نے نبیوں کو نہ مانا اور ان کی باتوں سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کر دیا اور ان کو دکھایا کہ دیکھو تم کس عذاب میں گرفتار ہو۔
پھر وہی قوم جو نبیوں کو منکر تھی، پھر وہی قوم نبیوں سے منتیں کرتی تھی، آرزو کرتی تھی، منتیں کرتی تھی آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہمارے مصیبتیں ٹل کا حل کر دے۔ بہرحال آج کے مولویوں کا دور اس کے جواب بڑا جواب ہے کہ جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا؟ نبی کے چاہنے سے کائنات پیدا ہوئی ہے، اور نبی کے چاہنے سے سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ بڑے لوگ نادان ہیں، میں اسی قرآن سے ثابت کروں گا۔ اسی آیت ہی اسی واقعے میں 2 لائنیں مختصر تھا ہے، واقعہ تو بہت بڑا ہے، اور میں نے یہ واقعہ بھی آپ کو سنایا ہے کہ 3-4 جمعہ چلا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، کیسے پلے، کیسے تبلیغ کر دی، کیسے مقابلہ کیا، جیسے حضرت ابراہیم السلام کا آپ نے سنا، اس طرح حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام بھی قدرت الہی سے پیدا ہوئے اور پھر پلے فرعون کے گھر کے اندر۔ کمال ہے اللہ کی قدرت ہے۔ جب وہ بچوں کو قتل کرا رہے، حمل کرا رہے ہیں جیسے نمرود نے کیا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نبی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو نبی کیسے پیدا ہوتا ہے، اور ان کے گھر میں ہی نبی کو پالتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ تو نبی کا علیہ السلام تبلیغ اسی فرعون کے گھر سے شروع کرتے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آذر جو بت پرست تھا، بت تراش تھا، بت فروش تھا، ان کے گھر سے اپنی تبلیغ شروع کر دی کہ چچا یہ کام نہیں کرو، خدا ایک ہے اس کو مانو۔ یہ کون سی نادانی اور بیوقوفی ہے کہ جن خداؤں کو تم بناتے ہو اور انہی کو بیچتے ہو، تمہیں بھوک بھی لگتی ہے ان کو عضوا توڑ کے کھا بھی لیتے ہو، اور یہ بیچتے بھی ہو اور کاروبار بھی کرتے ہو، یہ تمہارے کیسے خدا ہے؟ مگر چونکہ وہ کفر کا مہر لگا ہوا تھا، نہیں مانتے تھے۔ اللہ کے ماننے والا ایک جبریل ہے اور ایک سارہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ ہے رضی اللہ عنہ۔ پھر ہاجرہ آ گئی، پھر ہاجرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو مانا اور ان کی بات کو سر بے خم تسلیم کیا، ان کے اتباع غلامی اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمایا۔ جنہوں نے نہ مانا، نبی بیدار ہو گئے، نبیوں نے بد دعائیں فرمائی۔ موسیٰ تو بڑے جلالی تھے، وہ تو برداشت نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا میں ان کو بڑے پیار سے سمجھا رہا ہوں، جادوگروں نے بڑے جادو دکھائے، پھر بھی نہیں مانے، ہار بھی گئے، اس کے باوجود بھی نہیں مانے۔ جادوگر ایمان لے آئے مگر یہ ایمان نہیں لا رہی قوم قبطیہ، یہ قبطیہ قوم تھی، اور ایک بنی اسرائیل تھی، ایک ماریہ قبطی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی، جس سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، مگر وہ فوت ہو گئے، 55 بھی فوت ہو گئے سارے حضور کے اولاد، ساری 55 میں جو لڑکے تھے 3 تھے بچے صاحبزادے، وہ فوت ہو گئے۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے، یہ نبی آخر الزماں تھا، ان کے بعد کوئی نبی آنا تھا نہیں تھا۔ اگر آپ علیہ السلام کے بیٹے ہوتے تو پھر نبوت پر جھگڑا رہتا، اب کوئی اسباب پیدا ہوتے، متنفر ہوتے، جھگڑے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں صاحبزادوں کو 55 میں ہی اپنی طرف بلا لیا۔ جیسے آج کل ہے نا، پیروں کی اولاد کو دیکھیں، باپ مرتا ہے تو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں گدی پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری یہ حکمت ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بیزار ہو گئے، تو مانتے نہیں ہو، پھر آدمی کرتے ہو کہ چلو یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، سارے معجزے میں کمال کے کر کے دکھائے، تمہارے جادوگر تمہارے لاجواب ہو گئے اور وہ ہار گئے، پھر بھی تم لوگ نہیں مانتے ہو جبکہ وہ خود مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اور اب ان کو برباد کر، ایسا طوفان ان کے پاس بھیج جو برباد ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کے ان پر مسلط کر کے عذاب کیا، وہ اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو ہم نے بھیجا ان پر طوفان، ہوا اور پانی، بادل آ گئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ
الطوفان والجراد والقمل والضفادع. طوفان بھیجا، ٹڈی بھیجی، اور کمل چوہے بھیجی. یہ بھی عذاب کیا اللہ نے. آگے چل کر میں ایک کی تفصیل آپ کو سناؤں. والضفادع میڈک، یہ بھی ان پر عذاب ڈال دیا. والدم، خون، جو پانی پیتے تھے یہاں سے یہاں تک یوں آیا پانی خون بن گیا. یہ آگے تفصیل بتا دوں گا. اگر بنی اسرائیل ان کے منہ پہ کلی ڈالتا تھا تو ان کے اوپر پانی تھا، جب یہ کلی یہاں منتقل ہوتی تو خون بن جاتا. اتنا عذاب اللہ نے پر کر دیا تھا صرف نبی کی مخالفت اور نافرمانی پر. یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے امت کے لیے کہ نبی کی جو مخالفت کرتا ہے، نبی کی جو بے ادبی کرتا ہے، نبی کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کیا کیا ان سے حساب و کتاب لیتا ہے، کیا کیا ان پر عذاب کرتا ہے. خدا چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. اگر مسلمان یہ سوچے کہ کافر حشم شہنشاہ کہ مردوں پر بھی پابندی لگاتے ہیں کہ تمہیں بیوی کے پاس جانا نہیں ہے، جو حمل ہے ان کو گرا دو، جو بچہ پیدا ہو اس کو مار دو. پھر اللہ کی قدرت دیکھو کہ پھر نبی کیسے پیدا ہوتا ہے. مسلمان کے لیے یہ کافی ہے، ان غیر مسلم کافروں اندھوں کے لیے بھی یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت کا مالک ہے. ان کی اتنی پابندیوں کے باوجود نبی کیسے پیدا ہوتا ہے. تو نافرمانوں پر یہ عذاب نازل ہوا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَآيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری ڈیٹیل ان کی بتائی. موسیٰ نے دعا فرمائی تو فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان بھیجا. زمین سے پانی، اوپر سے پانی، بارش ہوتے رہی ایک ہفتہ، ہفتے سے ہفتہ، جو تفسیر فرماتے ہیں. ہفتے سے شروع ہوئی، عذاب شروع ہوا ہفتے تک. ان 8 دن میں اتنا اس کے اوپر پانی کا عذاب اللہ نے بھیجا کہ ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا پھرنا مشکل ہو گیا. محدثین فرماتے ہیں کہ ان کی پچھوں پر اللہ نے ایسا عذاب ڈال دیا اور ایسا نے گھروں میں پانی جمع ہو گیا کہ حلق تک پانی آ گیا. بیٹھتے ہیں تو ڈوبتے ہیں، سونا بند ہو گیا، کھڑے ہیں آرام بند ہو گیا. اگر کسی کو سزا دینی سونا بند کرو تو پاگل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سزا دی. محدثین فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا گھر دیوار کے ساتھ ہے، ان کے گھر میں پانی نہیں ہے، ان کے گھر میں پانی نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ جو برابر میں ہے وہ ڈوب رہا ہے، اور جو برابر میں مسلمان نبی کی اتباع کرتا ہے، نبی کی غلامی کرتا ہے، نبی کا ادب و احترام کرتا ہے، نبی کی محبت دل میں ڈالی ہوئی ہے اور نبی کی غلامی اختیار کی، اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا. ادھر سے وہ ڈوب رہے ہیں، ان کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا. یہ اللہ کی قدرت ہے. کیوں؟ سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا قدرت رکھتا ہے. انسان اگر سوچے کہ رب نے بغیر ستون کے کیسے چھت بنائی ہے، بغیر ستون کے ہے نا، ہم نے یہ کیا بنایا ہے، 20-40 کا چھت ہوگا، مگر کتنے ڈگاڈر ڈالے ہیں بیچ میں، کتنے پیلر ہوں گے بیچ میں. اور میرے رب نے نیلی چھت بنائی ہے، 7 آسمان بنائے ہیں. محدثین فرماتے ہیں یہ یہاں سے 500 سال کی مسافت پر ہے. اچھی سواری دوڑاؤ 500 سال ایک آسمان پر پہنچو گے. پھر اس کی موٹائی اتنی ہے، یہ آسمان کی موٹائی اتنی ہے، اتنا وزنی ہوگا. ہماری چھتیں 6x6 انچ سے بڑھ نہیں ہوتی، گر جاتی ہے، برداشت نہیں کرتی. 6x6 انچ کا وزن ہوتا ہے، مگر وہ
500 سال کی مسافت گھوڑا دوڑاؤ تو پہلا آسمان کراس ہوتا ہے، پھر ایک آسمان دوسرے آسمان سے 500 سال کی مسافت ہے۔ قربان جائیں مصطفیٰ کے معراج پر کہ مصطفیٰ کیسے گھڑیوں میں گئے اور گھڑی میں آ گئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر خدا چاہتا اس گھڑی سے بھی تھوڑی گھڑی کے اندر مصطفیٰ کو لے جاتا اور لے آتا کہ پانی بھی ہلتا رہا، زنجیر بھی چلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، کنڈی بھی ہلتی رہی، تو یہ کیا ہے؟ یہ قدرت الہی ہے۔ تو میرا رب جب یہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے۔ اتنا بڑا آسمان بنایا، کوئی دیوار نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی پلر نہیں، بغیر پلر کا آسمان کھڑا ہے۔ اور پھر زمین و آسمان 7 دن کی تعمیر ہے۔ قدرت دیکھو، ہم یہاں کتنے دن لگائیں گے؟ پلر کو اٹھانے میں کتنے دن لگائیں گے؟ میرا رب کتنی طاقت رکھتا ہے، 7 آسمان اور 7 زمینوں کو 7 دن میں بنا دیا۔ اتنا بڑا آسمان، 7 زمینیں، 10 سرا، یہ زمینیں 7 ہیں، اتنی زمین 7 ہیں۔ میرا رب کتنی طاقت رکھتا ہے، بغیر ستون کے بنا دیا 7 آسمان۔ اس کا کلر بھی الگ الگ ہے، ان کا اپنا کمال بھی الگ الگ ہے، ہر فرشتے کی ڈیوٹیاں بھی الگ الگ ہیں۔ یہ معراج میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ مگر میرے دوستو، جب میرا رب اتنی قدرت رکھتا ہے تو اللہ نے جب قبطیوں پر عذاب ڈال دیا، ان کے اوپر طوفان ڈال دیا اور بارش ڈال دی، پانی بھر گیا گھروں کے اندر، وہ ڈوبے ہوئے ہیں، نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں، کھڑے ہی کھڑے ہیں۔ اور قبطی کا گھر کے ساتھ بنی اسرائیل کا گھر دیوار کے ساتھ ہے، اس کے اندر پانی نہیں ہے اور قبطی ڈوب رہے ہیں۔ وہ نبی کے دشمن ہیں، نبی کے بے ادب ہیں، نبی کے منکر ہیں، ان کے کمال کے نہیں مانتے، مگر اللہ تعالیٰ میں قدرت دکھاتا، دیکھو میرے نبی کی نہیں مانو گے تو نبی جیسے چاہے گا میں کروں گا۔ نبی نے دعا کی ہے، میرا عذاب آئے گا، اگر توبہ طائب ہو جائیں اور اپنے معاہدے پر رہیں تو پھر معاف کر دوں گا، مگر ہری پڑی تکبر و غرور۔ رب نے فرمایا نا کہ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تکبر کیا، غرور کیا، کہ غرور تو خدا کو پسند ہی نہیں ہے۔ حضور کتنی قوت کے مالک ہیں، میرے حضور علیہ السلام کتنی طاقت کے مالک ہے، کتنے بااختیار نبی ہے، مجبور نہیں ہے جیسے یہ لوگ کہ نبی مجبور ہوتا، نہیں، نبی کوئی مجبور نہیں ہوتا، نبی پاور رکھتا ہے۔ اس موسیٰ کا پاور دیکھو، دعا کی کتنا پاور دکھایا، یہ تو ایک دعا ہے، اور ایک دعا سے 5-6 عذاب نازل ہو گئے، نہیں مانے، آگے آتا ہے، محنتیں کرتے ہیں، نبی مہربان ہوتا ہے، معاف کر دیتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، تکبر تو خدا کو منظور ہی نہیں ہے۔ شیطان کتنا بڑا مالک تھا، سارے فرشتوں کا شیطان سردار تھا، زمین کے قدم قدم پر سجدہ ہے ظالم کا، مگر لعنتی کیوں بنا؟ نبی کا بے ادب ہوا۔ مسلمانوں سوچو، لوگوں پہ نظر رکھو، لعنتی کیوں بنا؟ اس نے کہا یہ تو میرے جیسا بشر ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں گا؟ اور آج مولوی ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، بشر کا ڈنڈا ہوا، آگے نظر نہیں کرتے رب کیا فرما رہا ہے۔ میں تو چیلنج کر چکا ہوں، کسی نبی کی مجھے، حضور کے صحابہ کی مجھے خبر بتاؤ کہ کسی صحابی نے حضور کو کہا تو ہمارے جیسا، میں چیلنج کرتا ہوں، نہیں، بھائی تک نہ کہا یا رسول اللہ، کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی بھی نہیں کہتے تھے، بشر بھی نہیں کہتے تھے، آپ کہتے تھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ آپ تو کیا میں گھر والے بھی کہتے تھے یا رسول اللہ۔ میرے دوستو، اتنا ادب تھا۔ آج دیکھیں مولوی نے ٹھیکہ اٹھایا، بشر اور نور کا ٹھیکہ اٹھایا، لوگوں کو گھما، تمہارا کیا واسطہ ہے اس کا؟ تم قرآن کو سمجھو نا۔ اللہ کے نبی تو فرمایا تمہیں تو آدم سے بھی پہلے تھا، آدم تو بعد میں بنا بشر، مصطفیٰ تو پہلے تھے اندھا۔ اب بتاؤ مصطفیٰ جب پہلے تھے تو کیا تھے؟ یہ تو سوچو نا، تمہارے جیسا تھا، میرے جیسا تھا۔ حضور فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء و الطین، سوچو نا، ڈیٹیل تو میں نے آپ کو ربیع الاول میں بتائی ہے، پھر بتاؤں گا۔
حضور نے فرمایا میں تو نبی تھا، آدم مٹی پانی میں تھے. آدم تو آدم سے چلا نا، پہلے تو آدم تھا ہی نہیں. اس نے بڑی پیاری بات بتائی کہ آدم تھا فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے. شاعر نے کمال کیا نا. کون خدا کو جانتا تھا، کون پہچانتا تھا؟ یہ بات میں ربانی سے پوچھو کیا فرماتے ہیں. میں مصطفیٰ خدا کو اس لیے رب کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کا رب ہے. مصطفیٰ نے تو پہچان دی نا اللہ کی، کون پہچانتا تھا؟ کمال کیا نا شاعر نے کہ فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. کمال ہے. کنت نبی وآدم بین المائدین. تو بشر کی رٹ لگایا. ارے بشر کہنے والا تو لانتی بن گیا. شیطان کتنا مردود تھا، قدم قدم پر ان کا سجدہ تھا، مگر جب ناراض ہوا اس چھوٹی ہی غلطی پر کہ سجدہ کر، لگا نہیں وہ تو میرے جیسا انسان ہے. خلقتنی من نار خلقتہ من طین. اس تو نے مٹی سے بنایا، میں پاکیزہ ہوں، کیسے سجدہ کروں؟ بہرحال بات لمبی ہے. تو انہوں نے نبیوں کی بے ادبی کی. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم بے ادبی کرتے ہو نا. جب مجبور ہو گئے، مجبور ہوئے، منتیں کرنے لگے. موسیٰ جلالی تھے نا، بڑے جلالی تھے، بڑے، پھر مہربان بھی تھے. جب یہ جن کا عذاب روا کی علماء وقع علیہم رجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک. جب یہ عذاب نازل ہوا، جو نیند حرام ہو گئی، بیٹھنا اٹھنا خراب ہو گیا، یہاں تک پانی ہے، کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جو ماننے والے ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہمارے گھروں میں پانی خراب لگا ہوا ہے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہو، دوسری طرف سود خروج کھڑا ہے. یہ تو مسجد کی سامنے ہوئی ہے، قدرت ہے اللہ کی. ادھر سے بارش ہو رہی ہے، ادھر سوکھا. تو اللہ دکھاتا ہے اپنی قدرت. مسلمان کے لیے تو یہ کافی ہے، کافروں کو خدا دکھا رہا ہے. پھر کہنے لگے ٹھیک ہے جی ہم اپنے وعدے پر رہتے ہیں. پھر کیا کہنے لگے؟ ذرا اسی بات پہ غور کریں. یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. دیوبندی کہتے ہیں وہاں میں بیٹھتا ہوں. اسماعیل تیل نے خاص لکھا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ارے نبی کے چاہنے سے کعبہ گھوم جاتا ہے، نبی نے سے چاہنے سے تو کعبہ بدل جاتا ہے. تو کس کی بات کر رہا ہے؟ نبی چاہے تو کعبہ بھی بدل جائے. پھر حضور اٹھائیں، نظر اٹھائیں. اللہ فرماتا بابو بار بار دیکھ رہے ہو، چلو ٹھیک ہے چھوڑو بیت المقدس کو، کعبے کو منہ کرو. یہ بات لمبی ہے، کبھی بتا دوں گا. اسی قرآن کریم کے اندر بات ہے. یا نبی کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا؟ نبی نے چاہا سورج کو 2 ٹکڑا کر دیا، چاند کو. نبی نے چاہا نا، نہیں چاہتا نہ چاہتے. نبی نے چاہا تو مولا علی کے سورج کو واپس کر دیا. امام ابن حاکم نے صحیح روایت بیان فرمائی ہے، مستدرک میں صحیح ہے، رول بیان نے کہا حدیث صحیح ہے. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا سورج ڈوب گیا. مولا علی کے حضور نے دعا فرمائی، وہ سورج پھر واپس آئے، علی نے نماز پڑھی. تو یہ ہے نا. تو بہرحال میرے دوستو، جب انہوں نے دیکھا تو اب مر رہے ہیں تو کیا کہنے لگے؟ قرآن فرماتا ہے لَإِن كَشَفْتَ أَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ. حضور اگر آپ ان کو مصیبت کو ٹال دے. مصیبت کون ٹالتا ہے؟ بتو اللہ. زور سے بولو. اللہ ٹالتا ہے مصیبتیں، وہ ٹالتا ہے مشکلاتیں، وہ حل کرتا ہے. مگر نبی کی دعا سے سب کچھ ہوتا ہے. دعا سے سب کچھ ہوتا ہے. دعا کرے تو مردہ بھی زندہ کر دے. کرتا رب ہے مگر بندے کی دعا. یہ بھی قرآن ثابت کرتا ہے اس بات کو بھی، اور کئی بار میں ثابت کر چکا ہوں. سب کرنا رب کا کارینہ ہے، مگر کیا بندے کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. تو اب یہ کہنے لگے نبی سب کچھ کر سکتا ہے. اب بتاؤ ان کا کیا اثر ہوگا جو کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا.
تو منکر نبی کے. اب آگے قرآن کریم پڑھیں. حضور علیہ السلام بھی آئے نہیں ہیں تو یہود و نصارہ حضور کے لیے فتح کی دعا کریں، مولا فتح عطا فرما، تو اللہ حضور کی برکت سے ان کو فتح دے دیتا تھا. حضور ابھی آئے ہی نہیں ہیں، کیونکہ توریت انجیل زبور کے اندر حضور کے سارے کمالات موجود ہیں. چاروں کے ان کے اندر ذکر ہے کتابوں کے اندر، ان 4 کتابوں کے اندر. اور جو ابراہیم السلام پر 300 صحیفے نازل ہوئے ان پہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. لہذا ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی تبلیغ کے اندر مصطفیٰ کا ذکر کرتا آ رہا ہے. اس زمانے میں نبی آئے گا، اور نبی ہمارے حضور تو ہر نبی سے ہو کر آئے ہیں، ہو کر آئے ہر نبی سے. اگر ابراہیم آگے میں تو مصطفیٰ فرض میں بھی آگے میں تھا. اگر حضور علیہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوب رہی ہے، آپ فرماتے ہیں میں بھی اس کشتی میں تھا. یہ تفصیل میں نے ساری بیان کی ہے. بہرحال میرے دوستو، حضور علیہ السلام تو ہر نبی کی پشت سے ہوتے ہوئے آدم کے پاس آئے، عبداللہ کے پاس. بہرحال کہنے لگے کہ لئن کشفت عنا الرجز لمنن لک، حضرت آپ ہمارے دعا کریں کہ یہ مصیبت ٹل جائے، ڈوب رہے ہیں، ضرور ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، ہم بنی اسرائیل کو ساتھ میں لے لیں گے. جو یہ قبطیے تھے وہ بنی اسرائیل کے ماننے والے، منکر جو تھے قبطیے تھے. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، ہاں مصیبت ٹل ہو گئی. مسلمانوں، کرتا تو رب ہے. یہ واقعات قرآن میں بہت ہیں، مگر یہ قرآن فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا ان سے، نبی سے، اگر آپ یہ بلا ہم سے ٹال دیں تو مومن ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، بلا ٹل گئی، کہنے لگے ہم ایمان لے آئیں گے، پھر مسلمان آپ کی رسالت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ لے لیں گے. تو اللہ فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ. اب اللہ فرما رہا، کرتا تو رب ہے نا، بندے کی دعا. آپ ہی تو دعائیں کرتے ہو، مسئلہ حل ہوتا ہے. مسئلہ حل کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اگر کسی ولی کے دربار میں جاؤ، ان کا واسطہ دو. جیسے پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتا دیا نا وسیلے کی تقریر، علم غیب حاضر و ناظر کے سارے مسائل میں بیان، جمعہ 2 3 جمعہ عرض کرتا ہے. وسیلہ بھی بیان کیا تھا، وسیلہ. اور آج تک قرآن کریم کا رول ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، کہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. دیوبندیوں کے پیر و مرشد، اس نے لکھا ہے کہ وہ وسیلہ سے مراد مرشد ہے. دکھا سکتا ہوں، خبریں نہیں کرتا. وسیلے سے مراد مرشد ہے. اگر مرشد وسیلہ ہے اور مرشد کا وسیلہ لے کر اللہ کے دربار میں دعا کرو، اللہ ٹلا دیتا ہے. جیسے صحابہ کرام حضور کے وصال کے بعد حضور کا وسیلہ لے کر دعا کرتے تھے، اور پھر حضور کے بعد پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر عمر سے دعا فرمایا کرتے تھے. حضور مولا پہلے تو حضور کو لاتے تھے، اب حضور کے چچے کو لائے، مصیبت ڈال دے. مصیبت ڈال دے، بارش ہو جاتی. پہلے دنوں میں عرض کر چکا ہوں. بہرحال میرے دوستو، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس کی مصیبت ختم کر دی، اٹھا دی. اِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ يَنْكُثُونَ. جب ہم نے بات ٹال دی، پھر آ کے اپنی بات پر پھر تو کہنے لگے نہیں، یہ تو پھر ہم جناب حضرت کی دعا سے وہ بارش و پانی تو سوکھ گیا، سبز ریز ہو گیا، گھاس پیدا ہو گیا، صحتیں ہو گئی. اس نے کہا اب کیا ہوگا، مہینے 2 مہینے کے لیے تو یہ 6 مہینے کے لیے ہمارے ہاں تو یہ سارے فصل پیدا ہو گئے ہیں. یہ تو ہمارے پانی تو بڑی نعمت ہے. وہ جب زحمت تھا تو اس کو یاد نہیں تھا، مگر جب رحمت ہو گیا پھر ان کو یاد آ گیا، پھر بھول گئے. تو اللہ کے نبی کو جلال آ گیا. پھر رب نے فرمایا تو ہم نے جن کو بھیجا تھا طوفان والجراد، پھر ٹڈی کا دے دیا. بہرحال ٹڈی کا، جوں کا، میڈک کا، پھر خون کا، یہ سارے مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے میں رد کروں گا. اللہ سے دعا ہے. بتانا یہ تھا کہ دیکھو اللہ کے نافرمان بندوں پر، نبیوں کے نافرمان و گستاخوں پر کتنے اللہ عذاب ڈال دیتا ہے. اور پھر جب مہربانی کرتا ہے، نبی دعا کرتا ہے تو اللہ نبی کی دعا سے مشکل حل فرما دیتا ہے.
تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں کی سنتا ہے، اور نبی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور نبی جو خدا سے مانگتا ہے خدا کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب و احترام اور ان کے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا اونچا بولے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ اللہ سے دعا کریں، دعا کریں۔ ان کے 6 بچے وہ نابینا خوش، آپ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مشاء حل فرما دے۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ کے نبیوں کے بے ادبوں کو اللہ نے یہ سزائے دی ہے، جو اللہ کے ماننے والے ہیں دیوار کے برابر میں کوئی سیلاب نہیں، کوئی مصیبت نہیں ہے، وہ خوش گزار رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ادب و احترام اور ماننے اور شریعت و توفیق و علینا۔